تو تمام کے تمام فتنوں کے ہوتے ہوئے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ لشکر تو جائے گا۔ ایک دن مجلس شورا بیٹھی، سب نے کہا کہ اس لشکر کو نہیں جانا چاہیے۔ دوسرے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں اس لشکر کو کیسے روک سکتا ہوں جس کو اللہ کے نبی نے روانہ فرمایا ہو، اس لیے یہ لشکر تو جائے گا ہی، یہ تو اللہ کے نبی کا بھیجا ہوا ہے۔ تو ایک مشورہ یہ آیا کہ اللہ کے نبی نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنایا تھا، اور اسامہ بن زید نوجوان ہیں، آپ کسی بزرگ کو، کسی تجربہ کار آدمی کو اس کا امیر بنا دیں۔ تو سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ میری اور آپ کی سمجھ اللہ کے نبی سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک نوجوان لڑکے کو اگر امیر بنایا ہے تو وہی امیر ہوگا، اور اسی کی امارت میں یہ لشکر جائے گا۔ تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے زیادہ مخلص اور سب سے زیادہ حوصلے والے آدمی تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو خلیفۃ النبی بنایا، اور انہوں نے خلیفہ ہونے کا حق ادا کیا۔ منکرین زکوٰۃ سے بھی انہوں نے زکوٰۃ وصول کی، مرتدین سے بھی جہاد کیا، اور جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے سب کے سب کا خاتمہ کیا۔ کہیں پر بھی کوئی مصلحت بھی نہیں چھوڑی۔ البتہ یہ ایک فکرہ ملتا ہے کہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کے دین میں، اللہ کے بھیجے ہوئے دین میں کچھ کمی رہ جائے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دین ہوگا تو پورے کا پورا ہوگا۔ اگر دین میں کچھ کمی کرو گے تو اللہ کے رسول کے خلیفہ جہاد کریں گے۔ اور جو زکوٰۃ کے منکر تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر کوئی آدمی رسی کا ایک ٹکڑا دیا کرتا تھا، ایک رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا وہ رسی بھی، تو میں اس کے ساتھ ایسے ہی جہاد کروں گا جیسے کفار کے ساتھ کرتا تھا۔ زکوٰۃ کا حکم آج بھی ویسا ہے، اللہ کے دین میں کمی میں برداشت نہیں کروں گا۔ ایسے خلیفۃ النبی تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو ایسی خلافت عطا فرمائی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نصیب فرمائے۔